جو سجدے کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنی کتنی مشکل ہے، نماز چھوڑنی کتنی مشکل، بہت مشکل ہے۔ جتنی نیند کے اندر مدہوش آدمی کو نیند چھوڑ کر نماز کی طرف آنا مشکل ہے، اسی طرح 5 وقت کے نمازی اور نوافل کا اہتمام کرنے والوں کو نماز چھوڑ کر دنیا داری کی طرف جانا مشکل ہے، اتنی مشکل۔ تو میں اب نہیں چھوڑوں گا، تو بزرگوں نے ہمارا کام تو بن گیا، ابتدا مشکل تھی، آغاز مشکل تھی۔ یہ صرف عبادت تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ولد کے اندر چھوٹا سا جملہ، مختصر سا جملہ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد عربی کے اندر اس جگہ استعمال، یقین جانو کہ بات پکی ہے، بات کنفرم ہے، اللہ کی ہر بات پکی ہے، ہر بات کنفرم ہے، ہر بات دو ٹوک ہے، اٹل ہے۔ لیکن فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی بیچارہ چین چین شروع کر رونا نہیں شروع کرتا، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ شعور نہیں ہے، لیکن لا شعور میں دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بے شک خوشی بناؤ، لڈو تقسیم کرو، مٹھائیاں تقسیم کرو، لیکن میں ایک بطن مادر کی قید سے نکل کر دنیا کی قید میں آ گیا ہوں، ایک پیٹ سے نکل کر آگے دوسرے پیٹ میں آ گیا ہوں۔ زمین و آسمان ایک قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، آقا نے فرمایا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے۔ تو رویے سے بتا رہا ہے میں تو قید میں آ گیا ہوں۔ لوگوں میری مشقت کا کیا پوچھتے ہو، میری مشکل کا کیا پوچھتے ہو کہ میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، کوئی چیز پکڑنا چاہتا ہوں تو میں پکڑ نہیں سکتا، کچھ کھانا چاہتا ہوں تو میں کھا نہیں سکتا، کچھ پینا چاہتا ہوں تو میں پی نہیں سکتا، میں اٹھنا چاہتا ہوں تو میں اٹھ نہیں سکتا، میں دوڑنا چاہتا ہوں میں دوڑ نہیں سکتا، حتیٰ کہ میں اپنی کروٹ بدلنا چاہوں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ مجھ سے بڑا مشقت میں، مشکل میں، دشواری میں اور کون ہوگا؟ اللہ کی کتاب تو پکار کر اس وقت کہہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، دشواری میں پیدا کیا ہے، مشکل میں پیدا کیا ہے۔ لیکن کیا یہ دشواری، کیا یہ مشکل، کیا یہ مشقت برقرار رہتی ہے؟ نہیں، برقرار نہیں رہتی۔ وہ جو فطری زبان کے اندر کہتا ہے نا کہ ہائے میں کروٹ بدلنا چاہوں تو کروٹ بھی ماما بدلتی ہے، اماں بدلتی ہے، بہنا بدلتی ہے، بھائی بدلتا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ ایک وہ وقت آتا ہے جب میری اور آپ کی آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ کروٹ نہ بدلنے والا ایسی چھلانگیں لگاتا ہے، ایسی کلٹیاں کھاتا ہے کہ میں اور آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ آتا ہے وقت کے نہیں؟ جب اس کو طاقت ملتی ہے، جب اس کو قوت ملتی ہے، جب بچپن سے لڑکپن آ جاتا ہے تو پھر کیسے دوڑتا ہے، کیسے بھاگتا ہے، کیسے چھلانگیں لگاتا ہے، کیسے جمپ کرتا ہے۔ اللہ نے مشکل سے آسانی کی طرف اس کو لے آئے، مشقت سے لذت کی طرف اس کو لے آئے۔ دوڑنے کے اندر لذت ہے، بھاگنے کے اندر لذت ہے، ہر کام کے اندر اس کے لیے لذت رکھ دی ہے، سرور رکھ دیا ہے۔ یہی حال دنیا کے ہر کام میں، یہی ترتیب دنیا کے ہر کام میں، ترتیب یہی ہے۔ آپ جو کھیل تماشا دیکھتے ہیں، ہاکی کا کھلاڑی ہو یا کرکٹ کا کھلاڑی ہو، فٹ بال کا کھلاڑی ہو، کیا وہ کھلاڑی پیدا ہوتا ہے؟ کھلاڑی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں آغاز نہیں کروں گا، ابتدا نہیں کروں گا، پریکٹس نہیں کروں گا اور میں جا کے عالمی ٹیم کے میچ کے اندر جا کے مقابلہ کروں گا، تو وہ مقابلہ نہیں کرے گا، اپنی جان کو روئے گا۔ اس کو سب سے پہلے اپنی ہاکی لینی پڑے گی۔ ایک وہ وقت بھی ہوگا کہ ہاکی کہیں جا رہی ہوگی، گیند کہیں جا رہا ہوگا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اتنا انٹرینڈ ہوگا۔ اس کو سب سے پہلے اپنا بلہ پکڑنا پڑے گا مضبوطی کے ساتھ۔ ایک وہ وقت ہوگا کہ وہ بلہ لہرائے گا اور بال کہیں سے گزر جائے گی، بیچارے کا بلہ ہوا میں ہی۔ لیکن جب پریکٹس کرتے کرتے ان کے بازو میں جان آ گئی، اس کی سوچ میں جانچ اور پرکھ آ گئی کہ ایک ایک گیند کو وہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے کیسے آ رہی ہے، تو پھر جب عملی میدان کے اندر آتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ شاہد افریدی آ گیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ شاہد افریدی آ گیا، محمد یوسف آ گیا، اور کئی نام جو آپ کو یاد ہے۔ تو یہ ایسے تو نہیں بن گیا۔ شروع کا دور، ابتدا کا دور انہوں نے مشقت میں گزارا، مشکل میں گزارا، پریکٹس میں گزارا۔ آنے والا دور ان کے لیے پر لذت بن گیا، شان و شوکت کا باعث بن گیا۔ کبھی کوئی پہلوان بغیر تیاری کے کھاڑے میں نہیں اترتا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پہلوان وہ کھودائی کرتے ہیں زمین کی، بناتے ہیں، اس میں ان کا پسینہ نکلتا ہے، اور پھر جا کر آہستہ آہستہ کشتی لڑنا شروع کرتے ہیں اور پھر مقابلوں کے اندر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسا کہ نہر کے کنارے کو بچہ کھڑا ہو
تو اس نے پریکٹس نہ کی ہو اور وہ آ کے نہر میں چھلانگ لگا دے تو کہاں پہنچے گا؟ راوی سے کراچی کے سمندر میں پہنچ جائے گا اگر مچھلیوں سے بچ گیا۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ ہے جس کو تیرنا نہیں آتا اور اس کے ساتھی چاہتے ہیں اس کو تیرنا آ جائے، تو پاس کھڑے ہو کے وہ پانی سے ڈرتا ہے، پانی سے خوف کھاتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی کشمیر میں سیر کے لیے چلے گئے، وہاں چونکہ پانی جو بہتا ہے تو تیزی سے بہتا ہے، بلندی سے پستی کی تیزی سے بہتا ہے، تو وہاں جب ہم اس کو پانی سے گزارنے کے لیے لائے، اچھا مضبوط انسان تھا، وہ اس پر نالے کے قریب کھڑے ہو کے اس کے پسینے چھوٹ گئے، کہتے ہیں نہیں 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 میں نے اس میں نہیں اترنا نہیں نہیں میں نے اس میں نہیں اترنا، کیونکہ پانی اتنی تیزی سے بہ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے لیے انتظام کیا، ایک چھوٹے سے بچے کو جو وہاں کے بچے تو ٹرینڈ ہوتے ہیں، اس کو کہا کہ یار تم پار جاؤ۔ وہ بچہ 1 منٹ میں شلوار اوپر کی اور وہ پار چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا۔ ہم نے کہا اس کو دیکھ کے کچھ حوصلہ پکڑے گا، لیکن اتنا دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی حوصلہ نہیں بڑھ رہا تھا، کہتا نہیں یار میں بہہ جاؤں گا۔ پھر ہم نے بازوں سے پکڑ کے اس کو وہ ندی پار کروائی۔ اب دیکھیے شروع میں کتنا زیادہ مشکل عمل، تو شروع میں بعض دوست اپنے دوست کو دھکا دے کے نہر میں پھینکتے ہیں کہ کسی نہ کس طرح اس کو، جب نہر میں اترتا ہے نا تو اس وقت اس کو پتا آپ تو پانی میں آگے، اب ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتا ہے۔ جب ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو صلاحیت دے دیتے ہیں کہ آنے والی زندگی کے اندر ایسا تیراک بن جاتا ہے کہ وہ آیا، چھلانگ لگائی اور مچھلی کی طرح ادھر سے گیا اور ادھر سے نکل آیا۔ ابتدا کیا تھی؟ مشکل تھی، مشقت تھی، بہت بڑی مشقت تھی، لیکن آنے والا زمانہ کیا ہے کہ چٹکی کے ساتھ وہ عمل بجا لاتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ کل آپ نے ایسے مجمع میں خطاب کرنا ہے، تقریر کرنی ہے، اس کا نام لال دین تھا۔ تو اس نے کہا یار میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کے سامنے تقریر نہیں کی، تو سوچنے لگا اب کیا کروں، تو صبح کو اٹھا، اگلی صبح کو تقریر کرنے کہتا میں پریکٹس کر لوں۔ تو پریکٹس کرنے کے لیے کہاں چلا گیا؟ اپنی زمین تھی کھیتوں میں چلا گیا، اور کھیت میں جا کے وہاں گوبھی کے پھول اگے ہوئے تھے، تو گوبھی کے پھول سامنے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے۔ کسی کو کہہ رہا ہے کہ تیرا سر بڑا موٹا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے تیرا سر بڑا چھوٹا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے کہ تیرے ساتھ پتہ ادھر کو کیوں نکلا۔ ساری تقریر کی پریکٹس کر کے آیا۔ اگلے دن جب مجمع کے سامنے کھڑا ہوا تو اب مجمع جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ 500 ہیں، تو 500 آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میری گفتگو سن بھی رہی ہے۔ اب مجمع نے جب آنکھیں کھولی اس کو دیکھا تو وہ مجمع کو دیکھ کے گھبرا گیا اور اس کا دماغ چکرانا شروع ہو گیا۔ تو اس کی زبان سے بس یہی جملہ نکلا کہ اج پتہ چلیا گوبھی ہوندی ہے تو بندے بندے ہوندے نے، گوبھی ہوندی ہے تو بندے بندے ہوندے نے بندے تو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پھر نظر بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی، کوئی عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی علم کی جستجو کی نظر میں دیکھتا ہے، کوئی تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کوئی دیکھتے ہی دیکھتے نظر بھی لگا دیتا ہے نظر کو نظر کی نظر لگ گئی، نظر کو نظر کی نظر لگ گئی۔ تو نظریں تو کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو بولنا تو اتنا آسان نہیں، اس کے لیے پریکٹس چاہیے۔